السلام علیکم۔ میرا نام مریم ہے اور میں سورہ رحمان اور دعا کا ایکسپیرئنس جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں تقریباً 7-8 سال پہلے بیمار ہوئی تھی جب میں نے سورہ رحمان سنی تھی۔ میں نے کالج میں نیا ایڈمیشن لیا تھا فرسٹ ایئر میں، اور ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے مجھے جاتے کو کہ میں بیمار رہنا شروع ہو گئی۔ میں بہت زیادہ روتی تھی، ایک عجیب سی بے سکونی اور بے چینی تھی، جیسے انسان کی روح جو ہے وہ اندر سے خالی ہو گئی ہوتی ہے یا وہ کسی تلاش میں ہوتی ہے۔ اور اس کیفیت کی وجہ سے میں بیمار رہنے لگی۔ مجھے اسٹمک کا مسئلہ ہو گیا، میں جو کھاتی تھی مجھے ہضم نہیں ہوتا تھا، وامٹ ہو جاتی تھی فوراً۔ اور میں نے مختلف ڈاکٹرس کو دکھایا، میڈیسن کھائی، کبھی ٹھیک ہو جاتا تھا اور کبھی پھر ویسے ہی، اور مستقل طور پر ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر جب میں زیادہ بیمار رہنے لگی تو پھر میرے گھر والے جو مجھے مختلف جگہوں پر لے کر گئے، جو بھی کوئی بتاتا تھا کہ فلانی جگہ پہ دم کرتے ہیں یا ایسے، تو میں مختلف جگہوں پر گئی۔ اور ایسی جگہوں پر جانا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہاں جا کر ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے چڑچڑاپن میرے اندر آ جاتا تھا۔ اور جہاں بھی گئے وہاں پر ایک بات، وہی 2-3 باتیں تھیں جو وہ لوگ کرتے تھے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، نظر لگ گئی ہے، یا کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے، اور اس کے مطابق وہ کوئی نہ کوئی تعویذ یا دم والا پانی دے دیتے تھے۔ اور میرا دل مجھے گواہی نہیں دیتا تھا کہ میں تعویذ پہنوں یا وہ پانی پیوں، لیکن کیونکہ گھر والے کہتے تھے تو پھر میں کر لیتی تھی، لیکن میں مطمئن نہیں تھی، میرا دل بہت بے سکون تھا اور ان باتوں سے مجھے الجھن ہوتی تھی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم بچپن سے ہی سنتے ہیں، خاص طور پر جب ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، کہ اللہ ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے، اور جو ہوتا ہے وہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو ہم جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، یا جب بھی ہم پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو اس وقت ہم اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اپنی مشکلوں کا جو ہے وہ الزام دوسروں پر کیوں لگا دیتے ہیں کہ دوسرے کی وجہ سے ہوا ہے؟ تب ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ حالانکہ میں تب مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن اب جب میں قرآن پاک پڑھتی ہوں تو وہ خود کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا مال سے، اولاد سے، اور ڈر سے، بیماری سے، خوف سے۔ تو ہم اس وقت ہی کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی ہی طرف سے ہے، اور اس کا حل بھی اسی کے پاس ہے، نہ کہ گلے میں تعویذ لٹکا لینے سے یا کوئی خاص وظیفے کرنے سے۔ ہم بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور الزام ہم دوسروں کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر سے ہوتا کیا ہے، اب جب میں دیکھتی ہوں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو لوگ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں وہ کبھی اپنی مشکلوں سے بھی باہر نہیں نکل پاتے۔ وہ بار بار، کیونکہ شاید ان کا ایک سوچنے کا نظریہ اس طرح سے بن جاتا ہے کہ وہ بار بار گھوم پھر کے وہیں پہ آ جاتے ہیں۔ اور میں جب اس وقت سے گزری، اس الجھن سے گزری، اور یہ کشمکش میرے اندر چل رہی تھی، میں کنفیوز تھی کہ یہ سب کیا ہے، تب مجھے سورہ رحمان کا پتہ چلا اور دعا کا پتہ چلا۔ تو میں نے ڈاکٹر جاوید کا ہمیں کہیں سے نمبر ملا، تو انہوں نے مجھے دعا کروائی،
اور پہلے میں ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے لگا کہ یہ بھی وہی ایک ٹپکل سب ہوگا اور وہ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں گے اور کوئی دم وغیرہ کر دیں گے. آئی ڈونٹ وانٹ دس. تو خیر میں نے پھر بات کی جب ان کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ آپ اپنے اللہ کے سامنے ہیں اور دل میں اسے محسوس کریں، پیار سے 3 بار اسے پکاریں. جب میں نے آنکھیں بند کی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، لیکن اس اندھیرے میں بے حد سکون تھا. ایسا سکون جو شاید میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا. اور جب میں نے اس 1-2 منٹ کی دعا کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولیں تو سب کچھ کلیئر تھا اور مجھے سمجھ آ گئی یا میرے دل کو سکون مل گیا کہ ہاں یہی وہ چیز تھی. اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ معاف کر دو یا سب کے ساتھ پیار کرو. ہم اپنی اسلامیات کی کتابوں میں پڑھتے تو آتے ہیں، لیکن ہمارے پریکٹیکل میں یہ باتیں نہیں ہوتی. اور انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ کسی نے کچھ کیا ہے، نہیں. انہوں نے کہا یہ اللہ کا پیار ہے اور آپ اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے اللہ سے دوستی کر لیں. یہ کتنی خوبصورت بات تھی. اور سب سے پہلا کام پھر میں نے یہی کیا تھا کہ وہ جن چیزوں سے مجھے پتہ چل گیا کہ شاید کوئی مجھ سے ایگری کرے یا نہ کرے، وہ کسی دوسرے کے لیے، آپ سب کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے وہ ٹھیک نہیں تھا. اور سب سے پہلے میں نے وہی تعویذ جو تھے وہ اپنے گلے سے اتار کر پھینکے تھے کہ جب اللہ ہے تو مجھے ان میں سے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر میں نے 7 دن سورہ رحمان سنی اور میں بالکل ٹھیک ہو گئی. اور اس دن سے لے کے آج تک مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ دکھ سکھ خوشی غمی سب، بیماری صحت، یہ سب زندگی کا حصہ ہیں. اور ان سب میں ہم نے اپنا فوکس جو ہے وہ اپنے اللہ پہ رکھنا ہوتا ہے، نہ کہ ادھر ادھر یہ دیکھنے پہ کہ کسی نے فلانے نے نظر لگا دیا یا اس نے جادو کر دیا. نہیں، آپ جب اپنے اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس میں کہیں میری بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور آج یہ شرمندگی کے ساتھ صرف اس کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں اور سارے ہتھیار جو ہیں وہ پھینک دیتے ہیں، تو وہ کرم کر دیتا ہے. اور تب سے لے کے آج تک میں نے دوبارہ کبھی یہ نہیں سوچا کہ جب میں دعا کرواتی ہوں یا آگے بتاتی ہوں تو وہ لوگ جو وظائف وغیرہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ شاید ہر لمحے کسی ایسی ہی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کچھ ایسا مل جائے جس سے فوراً سے کچھ ہو جائے. اور میں نے نہیں دوبارہ یہ سوچا کہ مجھے یہ بار بار سننی چاہیے یا روز سننی چاہیے. کیسا نہیں کہا کہ آپ جو ٹھیک ہو جائے وہ اس کو آگے بتا دے. اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بتا دوں، نہ کہ خود اس کو اپنے اللہ کو پکڑ کے بیٹھ جاؤں. جتنا زیادہ ہم اس کو بانٹتے جائیں گے آپ اس کا پیار اتنا ہی زیادہ پاتے جائیں گے. اور اصل دعا یہی ہے، اپنے اللہ پر قائم ہو جانا. ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، وظائف کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے اللہ کا ہاتھ نہیں تھامتے، ہم اس کے ساتھ نہیں جڑتے، ہم ہتھیار نہیں ڈالتے، وہ ہتھیار ہم اٹھائے رکھتے ہیں. اور اسی لیے پھر ہم ایک بوجھ تلے دبے رہتے ہیں. تو وہ بوجھ اتارنے کا حل یہی ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں، سبمٹ کر دیں اور مست رہیں. آپ لوگوں میں سے جو بھی یہ سنیں، کسی کو بھی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، وہ 7 دن سورہ رحمان قاری عبدالباسط کی آواز میں سنیں اور اپنے سارے ہتھیار پھینک دیں.
اور اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔